السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احقاق حق کے متن سے جڑا ہے، یعنی حق کو قائم کرنا اور باطل کو رد کرنا۔ اور علامہ اقبال کا وہ مشہور مصرع ذہن میں آتا ہے، رمز قرآن از حسین آموختیم۔ تو آج ہم اسی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ حق و باطل کی کشمکش کیا ہے اور آج اس کی کیا اہمیت ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی پرانی تاریخی بات نہیں ہے، یہ تو ایک نظریاتی تسلسل ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ امام حسین کا عمل خاص طور پر کربلا میں، وہ تو جیسے قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ صحیح۔ اور اقبال نے اسی ازلی کشمکش کی طرف اشارہ بھی کیا۔ وہ شعر ہے نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جی ہاں، چراغ مصطفی یعنی حق اور شرار بولہبی یعنی باطل، یہ جنگ تو ہمیشہ سے ہے۔ اور دیکھیں، قرآن کریم بھی جب انبیاء اور رسل کے بھیجنے کا مقصد بتاتا ہے نا، تو بار بار یہی بات آتی ہے۔ کن آیات میں خاص طور پر رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ دین حق کو تمام باطل نظاموں پر غالب کر دیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اللہ کا نور تو مکمل ہو کر رہنا ہے، مقصد ہی احقاق حق اور ابطال باطل تھا۔ یعنی حق کو ثابت کرنا اور باطل کو مٹانا۔ بالکل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ رہے، حجت تمام ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ باطل اکثر حق کا آپ کہہ لیں کہ لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ متن میں تلبیس کا ذکر ہے، یعنی حق کو باطل کو ملا دینا۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، اس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں خوارج کی ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا قرآن کی آیت کا، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ بات تو ٹھیک لگتی ہے۔ بات بظاہر بالکل حق تھی، لیکن اس سے جو وہ مراد لے رہے تھے، جو نتائج نکال رہے تھے، وہ غلط تھے۔ تبھی تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کلمہ تو حق ہے، لیکن اس سے مراد باطل لی جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی نعرہ حق کا ارادہ باطل کا؟ جی، اور قرآن نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ تو ایک کہہ لیں کہ پرانا حربہ ہے، اور متن کہتا ہے کہ یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ کچھ گروہ ہیں جو مقدس نصوص کی غلط تشریح کر کے تشدد کو جواز دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے اسلام اور مسلمانوں دونوں کو نقصان پہنچتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خارج نے پہنچایا تھا۔ اور اسی احقاق حق اور ابطال باطل کے مشن کا جو تسلسل ہے، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ صرف نسبی تعلق؟ نہیں، یہ صرف خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت گہرا ہے۔ یہ اصل میں ایک اعلان ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کے مشن، ان کی اقدار، ان سب کے محافظ ہیں اور ان کے تسلسل کا ذریعہ ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام وہ حسین کے کردار میں زندہ ہے۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، متن میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ امام حسین کو یاد کرنے والے، ان کا ذکر کرنے والے، ان کی قربانی سنانے والے تو بہت ہیں، مگر وہ اقدار جن کے لیے انہوں نے جان دی، سچائی، انصاف، ظلم کا مقابلہ، انہیں اپنانے والے کتنے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اقبال نے اسی درد کو بیان کیا ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوں میں دجلہ و فرات۔ یہ گیسوئی دجلہ و فرات کی تابداری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ صرف دریاؤں کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ اصل میں اشارہ ہے یزیدی اقدار کی طرف، یعنی ظلم، جبر، طاقت کا غلط استعمال، ذاتی مفاد، ان چیزوں کی چمک دمک جو آج بھی ہمارے نظاموں میں، معاشرے میں نظر آتی ہے۔ اچھا، یعنی صرف یزید نامی شخص کی بات نہیں، بلکہ یزیدی سوچ کی بات ہے۔ بالکل، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اصل چیلنج صرف یزید پر لعنت بھیجنا نہیں، بلکہ ان یزیدی اقدار کے خلاف عملی طور پر کھڑا ہونا ہے جو آج بھی زندہ ہیں۔ اور یہ قربانی کی جو روایت ہے، یہ تو بہت پرانی ہے۔
حضرت ابراہیم اور اسماعیل تک جاتی ہے۔ اقبال نے اسے بھی جوڑا ہے، غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جی ہاں، قرآن میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہے۔ وہ عظیم امتحان تھا، مگر وہاں اللہ نے فدیہ بھیج دیا، جنت سے دنبا آ گیا۔ لیکن کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والوں نے، ان کے ساتھیوں نے خود اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو گویا وہ اسماعیلی قربانی کی تکمیل تھی۔ جی، بہت سے اہل علم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس عظیم قربانی کی تکمیل تھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو امام حسین کا کردار اور کربلا کا واقعہ یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جو ازلی جنگ ہے، جو نویں مشن ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور باطل کو پہچان کر اسے رد کرنا یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے، ان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اقدار ہیں، سچائی، انصاف، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ان اقدار کو ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں، کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔